السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے دل میں تھا، میں نے زیارتیں دیکھنی تھیں، نبی کے روزے کی زیارتیں دیکھیں تو جب پہلی مسجد تھی مسجد قباء، وہاں جا کے میں نے نوافل ادا کیے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میرے دل میں تھا کہ میں اللہ وہ نبی کے گھر کے تو جو وہاں ہے میں نے زیارت کی ہے، میں غار حرا دیکھوں، غار ثور دیکھوں، تو جہاں حضرت آدم و حوا کی دعا قبول ہوئی تھی وہاں جاؤں، وہ جا کے دیکھوں۔ تو وہ میرا بنانا وہ شاید کینسل ہو گیا، کوئی کام ایسا پڑ گیا، جن کے ساتھ گئی تھی ان کو تو نہیں جا سکی۔ دوسرے دن پھر انہوں نے فون کیا کہ آپ کل نہیں گئے تو اگر آج آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، ہم آپ کو لے جا سکتے ہیں۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں جو دعا مانگتی تھی وہ آج پھر میری قبول ہو گئی ہے۔ پھر بیٹا میں گئی، پھر غار حرا پہ غار ثور دیکھی الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھو ادھر ہم جہاں رہتے ہیں سب ملک میں کوے ہیں، چیلے ہیں، ایسی کتے ہیں، نہ اللہ کے گھر پہ کوئی چیل کوا نہ کتے، اور نہ نبی کے گھر پہ کوئی کتا چیل کوے، باقی ہر چیز فاختہ، کبوتر بے شمار، بلیاں بے شمار۔ تو میں دین کی کلاس لیتی ہوں، اس میں کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا کہ اے بہت ساری بلیوں والے، ان کا نام رکھا ابو ہریرہ۔ ہریرہ کا مطلب کہ بلی کو عربی میں، تو وہاں میں نے جتنی بلیوں کو دیکھا میں نے بلایا، مانو ادھر ہم کہتے ہیں مانو، بڑا پیار کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں، میں نے ادھر سب کو بلایا، بلی نہیں آئی۔ تو میں نے ایسے ہی میں نے کہا چلو میں آج اپنی کلاس کا فائدہ تو اٹھاؤں، مجھے پتہ چلے کہ میں کلاس لیتی ہوں، کیا میری کلاس میں کچھ اثر ہے۔ تو میں نے وہاں پھر کہا ہریرہ، تو یقین کرے کہ بلی رک گئی اور بلی میری طرف متوجہ ہوئی اور میری طرف بڑے غور سے اس نے دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کتنا فائدہ، ہم لوگ کتنے فائدے ملتے ہیں اسلام کے دین کے، اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیں تو ہمیں تو کوئی کمی نہیں ہے، اگر دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر میں وہاں گئی، مسجد وہ حج کے دن میں کھلتی ہے نمرہ، وہاں جا کے بیٹھی، وہاں میں نے دعائیں کی، غار حرا دیکھی جہاں حضرت آدم و حوا، وہاں میں نے دعا کی تو اللہ کا میں نے بہت شکر ادا کیا۔ تو مجھے تو یہ یقین ہی نہیں آتا تھا۔ پھر میرے بیٹے نے کہا کہ چلو آپ نہ چل کے نہ تو مس کرو اپنے ہاتھوں کو اللہ کے گھر پہ، تو اتنا راستہ میرا کچھ بھی نہ ہو سکا، لیکن جس دن میں نے آنا تھا اس دن میرا بیٹا میں نہائی ہوں، غسل کیا ہے، تو مجھے کہتا ہے چلے آپ پپو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ اس سے مجھے بٹھایا، مجھے کہا پپو ابھی ہمت کر کے بس چلی جائیں۔ یقین کرو مجھے خود بخود راستہ ملا ہے، میں نے اللہ کے گھر کے اوپر جا کے ہاتھ رکھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ، پھر میں نے وہاں گئی ہوں مقام ابراہیم، وہاں جا کے دعا کی ہے، پھر میں نے بوسہ لیا ہے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہ یہ میں نے تو جو مانگا تھا تو نے تو اس سے بڑھ کے مجھے۔ پھر میرے دل میں ایک اور خواہش تھی، میں کہتی تھی مجھے بہت شوق تھا کھجوروں کا، وہ کون سی کھجوریں جس میں سے گٹھلیاں نکال لی گئی تھی کافروں نے، تو میں کہتی تھی کہ اس کھجور وہ گٹھلیوں کے بغیر ہوتی، کیا وہ کھجور ہوگی؟ میں کس کو کہوں گی کہ مجھے کو لا کے دیں؟ تو میں تو کسی کو نہیں کہوں گی اللہ۔ تو واقعہ میں کھجور جب میرے پاس وہ میں بیٹھی ہوں تو مجھے نظر آئی جیسے کھجور نیچے گری ہوئی ہے، میں نے اس کو اٹھایا ہے تو میں اس کو دیکھ رہی ہوں، اس میں گٹلی کا نام بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا شاید کسی نے نکال لی ہو، لیکن وہ نکلی بھی نہیں تھی، پوری کی پوری کھجور تھی، گٹلی اس میں سے نہیں نکلی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کو دوسری پڑھا تو میں نے کھا لی۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو لوگوں کے پاؤں سے اٹھا رہی ہوں، نہیں، میں نے نفرت نہیں کی، میں نے کہا یہ وہ چیز تھی جو میں نے مانگی اور میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ پھر بیٹا میں نے وہ اٹھا کے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ کہ وضو میری عادت تھی، ادھر اللہ کے گھر سے بہت دور ہے جہاں جا کے حاجت ہوتی ہے، سارا دن میں نے چنوں کے ساتھ کھجوروں کے ساتھ زمزم تھوڑا سا پیا ہے، 3 4 نمازیں اس خوف سے میں نے اسی سے ادا کی ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، میں نے اپنی صحت کا بالکل نہیں خیال کیا۔ مجھے سب کہتے تھے کہ آپ کمزور ہو جاؤ گی، یہ ہوگا، مجھے کچھ نہیں ہوا، اللہ کی یاد میں، نبی کی یاد میں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ بس آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنے لگی ہوں کہ دیکھو جانا اللہ ہمارے سب نصیب کرے۔ دیکھو جمعے کے دن سب کثرت سے درود پاک پڑھو بیٹا، درود پاک، درود ابراہیم پڑھو، نبی پہ کوئی بھی درود پڑھو، اور درود کہتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا جمعے کو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک ایسا نور پیدا کر دے گا کہ اس کے آگے کوئی بھی نور جو سب ختم،
اتنا بڑا نور ہوگا اس کا، اور وہ پرسلاد کا نور بنے گا درود پاک۔ آپ جو درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو، آپ میرے وطن کے مسلمان میرے جتنے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میں سب کو اپنا بیٹا اور بھائی سمجھتی ہوں، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، میں سب کو، بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتی ہوں، بہنوں کو بہنیں، جو میری بڑی چوٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے نبی کا گھر دیکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ کے صدقے جاؤں، نہ تو مجھے اتنی وہ حاجت ہوئی ہے کسی چیز کی، نہ میرے منہ سے کوئی تھوک وغیرہ نکلی ہے، کیونکہ میں نے کھایا ہی نہیں، مجھے پیاس بھی نہیں، احساس نہیں ہوا، میں نے کہیں تھوک نہیں پھینکی، میں نے کہیں گٹلی نہیں پھینکی، میں نے کہا نہیں۔